اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 17ویں آیت کے آخر تک خدا کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے، اور یہ پیغام آج اس پیغام کا پہلا حصہ ہوگا اور اگلے اتوار اس پیغام کا دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا۔ پاک کلام میں لکھا ہے 37واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے، اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بو کلمون کباب بھی بنوا دی۔ اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا، ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس سے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا، دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی، اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے سکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے، سو آ کہ میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس نے اس سے کہا، میں تیار ہوں۔ تب اس نے کہا، تو جا کر دیکھ تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے، اور آ کر مجھے خبر دے۔ سو اس نے اسے حبرون کی وادی سے بھیجا، اور وہ سکم میں آیا، اور ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر آوارہ پھرتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر کے اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تو کیا ڈھونڈتا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتا ہوں، ذرا مجھے بتا دے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو کہاں چرا رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ چلو ہم 2-3 کو جائیں۔ چنانچہ یوسف اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا اور ان کو 2-3 میں پایا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام میں سے دوبارہ سے اسی سلسلہ کی جانب آئے ہیں جس میں ہم کرداری واز یعنی کریکٹر سٹڈی، کرداروں کے متعلق سیکھتے آ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں سیکھنا یا جاننا، کرداروں کے متعلق سیکھنا یا جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جتنے بھی کردار ہیں جو خداوند کے کلام میں ہمیں ملتے ہیں، وہ کردار بڑے اہم ہیں، جس میں ہم آدم اور حوا، ان کا بیٹا قائن، ہابل، سیت، نوح، اس کے بعد ابراہم، اسحاق اور یعقوب، جن کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں۔ اور آج جب ہم یوسف جو یعقوب کا بیٹا تھا اس کے بارے میں سیکھنے والے ہیں، ان کے لیے سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کرداروں میں رہتے ہوئے
ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ان کرداروں میں چونکہ وہ انسان تھے، خداوند کے لوگ تھے، ایسی بہت ساری باتیں تھیں جن کے وسیلہ سے ہم کو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں سیکھنا اور جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کرداری واعظ کے سلسلہ کا آغاز چرچ میں کیا گیا۔ پرانا عہد نامہ چونکہ عبرانی زبان میں لکھا گیا، تو یوسف نام جو پرانے عہد نامہ میں ہے، جب ہم اس نام پر غور کرتے ہیں تو عبرانی میں اس نام کا مطلب ہے کہ وہ جو شامل کرتا ہے، وہ جو کیا کرتا ہے، اس کے نام کا مطلب ہے کہ وہ جو شامل کرتا ہے۔ اور آج اور اگلے اتوار جب ہم اس کردار پر غور کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے نام کا کتنا زیادہ اثر یوسف کی زندگی پر تھا، کہ وہ شامل کرنے والا تھا۔ کس طرح اس نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کے خاندان کو، جب وہ قحط میں سے گزر رہے تھے، اس نے ان کو مصر کے اندر جب وہ حاکم بن گیا، اس نے مصر کی ان برکتوں میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس علاقہ میں جو جشن کا علاقہ تھا، جہاں پر مصر کے اندر ان کو رہنے کی جگہ ملی، یوسف نے انہیں اس میں شامل کیا۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جو حوالہ ہمارے لیے تلاوت کیا گیا، اس میں بھی لکھا ہے کہ یوسف وہ کس طرح شامل کرتا تھا یا شامل کرنے والا تھا، کہ وہ خواب دیکھتا تھا، اور خواب میں وہ اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہے اور پھولوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا خواب اس نے سورج، چاند، ستارے دیکھے۔ وہ شامل کرتا ہے کہ وہ مہربانی، وہ مہر جو اس پر ہوئی ہے، وہ سب جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ کئی بار خداوند جب ہمیں برکت دیتا ہے، کئی بار جب ہمارے پاس اختیار، روپیہ، پیسہ، سہولیات آتی ہیں، تو ہم بہن بھائیوں کو، عزیزوں کو اور اپنے پیاروں کو ان خوشیوں میں اور ان برکتوں میں شامل نہیں کرتے۔ لیکن یوسف، جس کے نام کا کیا مطلب ہے، وہ جو کیا کرتا ہے، شامل کرتا ہے۔ ہم اس کے کردار میں اور اس کے کردار کی خوبیوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ واقعی خاندان کے اندر لوگوں کو شامل کرنے والا تھا۔ کئی بار کلیسیا میں، کئی بار گھرانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شامل کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، لڑانے والے، جھگڑا کروانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ یوسف وہ جھگڑا کروانے والا نہیں تھا، وہ سچائی کی بات بتاتا اور لوگوں کو، اپنے بھائیوں کو اس نے شامل کیا۔ باپ جس کی آنکھوں کا نور جا چکا تھا، اس نے اپنے باپ کو بھی اس جگہ میں جہاں پر وہ حاکم بنا اپنی اس برکت میں شامل کیا۔ خدا کے کلام میں لکھا کہ یعقوب کے جو 11 بیٹے تھے، یوسف کو ملا کر 12 بیٹے بنتے ہیں۔ ایک ان کی بہن تھی، دینا اس کا نام تھا۔ یوسف کے علاوہ اس کے 11 بیٹے تھے۔ یوسف یہ اپنے باپ کا 11واں بیٹا تھا جو کہ راخل سے پیدا ہوا تھا۔ ہم نے یعقوب کے کردار میں اور اس کی شادی بیاہ کے والے سے جب سیکھا تو ہم نے دیکھا کہ پہلے اس کی شادی راخل کے ساتھ ہونی تھی، راخل کی بجائے اس کی بڑی بہن کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی، اور اس کے بعد راخل کے لیے بھی اسے 7 سال محنت کرنی پڑی۔ چونکہ یعقوب وہ راخل سے پیار کرتا تھا تو کلام میں یہ لکھا ہے کہ یعقوب اس سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ کئی بار اس محبت میں اپنی اس پہلی بیوی کا حق جو ہے اس تک نہیں پہنچاتا تھا۔ خداوند نے اس جگہ پر کلام میں لکھا ہے کہ خداوند نے راخل کا رحم بند کر دیا، اور پھر ایک معجزہ ہوا، خداوند نے راخل کو ایک بیٹا دیا جو یوسف تھا۔ چونکہ یعقوب وہ راخل سے پیار کرتا تھا، اس لیے وہ اپنے بیٹے یوسف سے بھی بہت پیار کرتا تھا، جو کہ اس کی پیاری بیوی راخل میں سے پیدا ہوا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے اس کے لیے کہ 37واں باب اور اس کی 3ری آیت میں کہ اس کے باپ نے جو اس کے بڑھاپے کا بیٹا یوسف ہے، کیونکہ یہ بہت بعد میں جا کر پیدا ہوا، تو بڑھاپے کا بیٹا جو یوسف تھا، باپ نے اس کے لیے ایک بو کلمون قبا اس کو بنوا کر دی۔ بو کلمون یہ کہتے ہیں رنگ دار لباس جس میں بہت سارے رنگ ہوتے ہیں، قبا کہتے ہیں۔ میں نے آج ایک آپ کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے گون یہاں پر منگوایا ہے جو ہمارے چرچ کا ہی ہے، کہ وہ کیسا لباس ہوا کرتا تھا۔ تو
یوسف کے لیے اس کے باپ نے جو لباس بنایا وہ بالکل اس طرح کا لباس تھا جسے بو کلمون کہتے ہیں. یہ تو شاید نیلا اور لال ہے، لیکن وہ لباس جو یوسف کے لیے اس کے باپ نے بنوایا تھا وہ بالکل ایسا ہی تھا. قبا یہ ایک ایسا لباس ہوتا ہے جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے، اور عمومی طور پر اس کو بڑے لوگ، امیر لوگ پہنا کرتے تھے. تو اس کے باپ نے اپنے اس بیٹے کے لیے ایک مہنگی پوشاک بنوائی، بو کلمون، جس میں سارے ہی رنگ تھے، رنگ برنگی، اور ایک لمبی پوشاک، ایک لمبی قبا تھی، گون تھا جو کہ رسی کے ساتھ باندھا جاتا ہے. اور جب یوسف وہ بو کلمون قبا پہنتا تو وہ سب لوگوں سے، اپنے تمام بھائیوں سے مختلف نظر آتا تھا. یہ اس کے باپ کی اس کے ساتھ محبت تھی. سب سے پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ یوسف وہ اپنے والد کی طرف سے اس کا پسند کیا ہوا یا پسندیدہ بیٹا تھا. 37ویں باب کی 3 آیت ابھی ہم نے پڑھی. 4 آیت میں لکھا ہے، اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کیا کرتے تھے. وہ اپنے باپ سے بھی اور یوسف سے بھی بات نہیں کیا کرتے تھے. یوسف کی کہانی پوری بائبل مقدس میں یہ ایک لمبی اور طویل کہانی ہے کسی بھی شخص کے بارے میں، اس کے بچپن سے لے کر اس کے سرفراز ہونے اور اس کے بعد اس کے مر جانے کے حوالہ سے یہ پوری بائبل میں، پورے صحیفہ میں یہ سب سے پسندیدہ کہانی ہے. اور اس کہانی کے اندر سنسنی خیز لمحات بھی آتے ہیں. کئی بار جب ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں یا اس کو بیان کرتے ہیں تو بہت سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی دوسری شخصیت جو بائبل مقدس میں موجود ہے اس سے زیادہ یہ شخصیت جو ہے اس کے بارے میں پرانے عہد نامہ یا پیدائش کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے. اور پیدائش کی کتاب میں یا پرانے عہد نامہ میں یوسف کے کردار کو، اس کے کردار کو خداوند یسوع مسیح کے کردار سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے عہد نامہ میں مسیح یسوع کا ایک مثیل ہے. یوسف یہ وہ بچہ ہے جو اس جگہ پر جہاں پر یعقوب اپنے ماموں لابن کے پاس تھا وہاں پر پیدا ہوا. کنعان میں آنے سے پہلے یہ حران جو جگہ تھی وہاں پر پیدا ہوا، اور اسے پیار اس کے باپ نے اس لیے کیا کیونکہ یہ یعقوب کے بڑھاپے میں پیدا ہوا. اور اس کے بعد ایک اور بیٹا بھی پیدا ہوا جس کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی ماں یعنی یوسف اور بنیامین کی ماں راخل وہ اسی جگہ پر راستے میں سفر کرتے ہوئے جب یہ حران سے کنعان کی جانب آ رہے تھے تو راخل اسی راستہ میں بچے کو پیدا کرتے ہوئے، اس کو جنم دیتے ہوئے مر گئی. اور چونکہ وہ بچہ چھوٹا تھا، ابھی یعقوب اسے سنبھال نہیں پاتا تھا، یہ بچہ یہ جب اپنی ماں کو دیکھتا تو وہ روتا، لیکن جب باپ کے ساتھ لپٹتا تو تسلی پا جاتا. اس لیے بھی یعقوب اس سے پیار کرتا تھا کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ بیٹا بن گیا تھا. باقی سب بیٹے جو اس کی بیوی سے اور اس کی 2 لونڈیوں سے پیدا ہوئے تھے وہ سب بڑے تھے، لیکن یہ بنیامین سے پہلے کا بیٹا جو 11ویں نمبر پر آتا ہے یہ ابھی چھوٹا 4-5 سال کا بچہ تھا، اور جب وہ اپنی ماں کی لاش کو دیکھتا تو اپنے باپ سے لپٹ جاتا تھا، اس لیے باپ اس سے پیار کرتا. اور اگر ہم تاریخی لحاظ سے اس کہانی کو دیکھیں تو ہمیں یہ کہانی بیان کرتی ہے کہ یوسف کے ساتھ اس کی باپ کی محبت جو ہے یہ خدا باپ کی بیٹے کے ساتھ محبت کی عکاسی کرتی ہوئے میں نظر آتی ہے. سبھی کلام میں یہ لکھا ہے کہ فرشتوں میں سے کب اس نے کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، ایک سے ہی کہا، اور وہ ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں، خوش ہوں. اس لیے ہم جب یوسف کے کردار کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے پسند کیا گیا، باپ نے اس کے لیے بو کلمون قبا بنوائی، وہ باپ کا پسندیدہ بیٹا تھا. اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح ہوتے، مسیح یسوع کے ایک مثال ہوتے ہوئے وہ بالکل کھل کر سامنے آتا ہے. کیونکہ نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح بپتسمہ لے کر پانی سے باہر آئے
تو لکھا ہے کہ روح القدس کبوتر کی صورت میں اس پر آ گیا اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں، جس سے میں خوش ہوں۔ بہت سے بیٹے ہیں جو باپ کو خوش کرتے ہیں۔ آدم جب خداوند نے اسے بنایا تو خداوند نے اسے جب بنایا تو وہ آدم کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ٹھنڈے وقت میں، کلام میں لکھا ہے وہ ٹھنڈے وقت میں اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے آتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ اس کے بنانے سے خوش تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی زندگی میں گناہ آیا تو کلام میں لکھا ہے کہ پھر آدم نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اگر ہم اپنے آسمانی باپ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، زندگی کے ہر ایک لمحے میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتے رہیں۔ اور جب ہم یوسف کے کردار میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کا اتنا فرما بردار ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے کہا کہ جا اپنے بھائیوں کو جا کر دیکھ۔ تو لکھا ہے کہ باپ نے کہا کہ تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے۔ تو لکھا ہے کہ اس نے انکار نہیں کیا، وہ اپنے باپ کی بات مان کر چلا گیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ بھائی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ وہی وقت اور یہ وہی جگہ تھی جہاں پر یوسف کو اس کے بھائیوں نے مصری تاجروں کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ باپ کی فرما برداری ہے کہ زندگی میں ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑے، زندگی میں ہمیں پریشانیوں میں سے، غموں میں سے بھی گزرنا پڑے، لیکن ہم اپنے آسمانی باپ کے فرما بردار رہیں اور ایسے فرما بردار ہوں جیسے خداوند یسوع مسیح فرما بردار تھا۔ اور باپ نے آسمان سے آواز دی اور کہا کہ یہ میرا کیا ہے، پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں، خوش ہوں۔ کہ باپ اس سے خوش تھا۔ آسمانی باپ کا بیٹا خداوند یسوع مسیح، وہ آسمانی باپ اپنے بیٹے سے خوش تھا۔ لیکن آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ کیا ہمارا آسمانی باپ ہم سے خوش ہے یا نہیں۔ یونا کا پہلا اہم خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ ہے اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ۔ کلام میں لکھا ہے جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں اس کی خبر دیتے ہیں۔ اب ہم باپ کے ساتھ یسوع مسیح کے وسیلہ سے شریک ہوتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ہو کر بیٹے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ شراکت اس کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ ہماری زندگی میں۔ اب کیوں ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح جو اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اس نے ہمیں باپ کے ساتھ شامل کیا یا شریک کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے پسندیدہ بیٹے بنیں، اور پسندیدہ بیٹے بننے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو جسے باپ ناپسند کرتا ہے، جو اس کے کلام کے مطابق نہیں ہے، ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ وہ بڑی اچھا گیت ہم سنڈے اسکول میں بچوں کو سکھاتے ہیں، کھودو ان کو، نکال دو ان کو، یہ چھوٹی چھوٹی لومڑیاں کھیت میں سے۔ تو کیا وہ گیت ہے جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں جو سنڈے اسکول سے آ گئے ہیں، بڑے ہو گئے، کیا کیا چیزیں ہیں جی؟ غصہ، لڑنا، جھگڑنا، گھمنڈ، یہ ہمارے دل میں کبھی نہ رہیں۔ یہ 4-5 ایسی باتیں ہیں جو باپ کو ناپسند آتی ہیں، اور جس کے اندر یہ چیزیں باتیں موجود ہوتی ہیں باپ اسے بھی ناپسند کرتا ہے۔ اسی لیے اس کے پسندیدہ بننے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو، اس سے ایسی اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے ایمان کو خراب کرتی ہیں اور ہمیں ایمان میں کمزور کرتی ہیں، ہم ان چیزوں کو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے نکالیں۔ دوسری بات یوسف کے کردار میں جب ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ یوسف کے بھائیوں نے اسے ٹھکرایا۔ یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا؟ اسے، اور کلام میں لکھا ہے، ابھی ہم نے ان آیات کی تلاوت بھی کی، کہ جب باپ نے بو کلمون کبا، وہ گون جو خوبصورت رنگوں سے مزین تھا، جب باپ نے وہ کبا، وہ لباس اس سے بنوا کر دیا، تو کلام میں لکھا کہ اس کے بھائی جو ہے وہ اس سے اور زیادہ نفرت کرنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ باپ سب بھائیوں سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہے۔ میرے عزیزو، کئی بار ہم کیوں لوگوں کو ٹھکراتے ہیں؟ ہماری زندگی میں جیلسی، بغض ہماری زندگی میں شامل ہوتا ہے، اور یہ چیز
ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ باپ وہ کسی ایک بچے کو پیار کرے تو عمومی طور پر گھر میں بڑا بیٹا یا درمیان والا بچہ جو ہے وہ جیلس کرتے ہیں کہ جی ابو جی تو اس سے ہی پیار کرتے ہیں، امی تو اس کو ہی پیار کرتی ہے۔ اور یہ چیز جب ہم چرچ میں آتے ہیں ہماری زندگی میں تب بھی ہوتی ہے کہ چرچ میں فیوریٹزم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم اپنے کاموں پر جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور کئی بار یہ نفرت، یہ بغض ہماری زندگی میں جب ہوتا ہے تو کئی بار ہم اپنی آئی ہوئی برکتوں کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو ٹھکرا دیا، اور جب وہ سرفراز ہوا، جب اسے برکت ملی، وہ بھول چکے تھے اپنے اس بھائی کو، وہ ان خوابوں کو بھی بھول چکے تھے، وہ ان باتوں کو بھی جو یوسف کیا کرتا تھا کہ کیسے باپ کا، اس کے دنیاوی باپ کا، جسمانی باپ کا ہاتھ اس پر ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے آسمانی باپ کا ہاتھ، خدا باپ کا ہاتھ اس پر تھا۔ انہوں نے اصل میں اپنے بھائی کو نہیں ٹھکرایا بلکہ خدا کے ہاتھ کو جو ان کے بھائی پر تھا انہوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ یعقوب جو جانبداری کا مظاہرہ کر رہا تھا، میں والدین کو بھی کہنا چاہوں گا، یعقوب کے کردار میں نظر آتا ہے کہ وہ بڑی محبت اس بچے سے کرتا ہے، شاید اس لیے کہ اس کی ماں مر گئی ہے، اور اس لیے بھی کہ چھوٹی جو اس کی بیوی راخل تھی اس سے محبت کرتا تھا۔ لیکن یعقوب کی اس جانبداری نے یوسف کے بھائیوں کو اس کا دشمن بنا دیا۔ میں والدین جو یہاں پر بیٹھے ان سے مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گا کہ آپ کے 2 بچے ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، یا اس سے زیادہ بھی ہیں، سب کے ساتھ برابر رہیں۔ اگر تعلیم کی بات آتی ہے کوشش کریں سب کو برابر تعلیم دلوائیں۔ اگر بچوں کے کپڑے پہناوے کی بات آتی ہے تو کوشش کریں کہ صرف ایک پر ہی اپنے سارے وسائل خرچ نہ کریں، بلکہ باقیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی رہے، کیونکہ جب آپ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، بہنیں اور بھائی سب جو سن رہے ہیں، تو اصل میں آپ تو اس بچے سے پیار کرتے ہیں لیکن باقی کے جو بچے ہیں وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کے ایک دوسرے کے دشمن بنا دیتے ہیں۔ یعقوب پیار کرتا تو اس کا پیار جائز تھا، لیکن اس کی جانبداری کا جو مظاہرہ ہے اس کے باعث یوسف کے بھائی اس کے دشمن بن گئے۔ اگر وہ اپنا خواب سنا رہا ہوتا اور باپ اس کو ٹریٹ کر رہا ہوتا دوسرے بچوں کی طرح تو شاید وہ اتنا اس بات کو نہ لیتے، بلکہ جب ہم اس 37ویں باب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب انہوں نے یوسف کو بیچا، ہم اگلے طور اس کے بارے میں سیکھیں گے، تو انہوں نے یوسف کا لباس بوک المنقبا جو ہے اس کو اتارا، ایک جانور جو ہے اس کو ذبح کر کے اس کا خون لگایا، اور باپ کو جا کر وہ پوشاک، وہ بوک المنقبا دکھائی اور کہا کہ تیرا پیارا بیٹا ہمیں ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، ہمیں وہ تو نہیں ملا لیکن خون سے لت پت اس کی یہ قبا ملی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس کو کسی درندے نے مار ڈالا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعقوب کی آنکھوں کی روشنی، اس کی آنکھوں کا نور، اس کی جو نظر ہے وہ خراب ہو گئی، رو رو کر اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ بڑا اچھا شعر مجھے بڑا پسند ہے کہ تم مصر کے بازار کا بچھڑا ہوا یوسف، دل تیرے لیے ماند یعقوب رہا ہے۔ وہ مصر میں پہنچ گیا ہے، بھائیوں نے جھوٹ بول کر کہہ دیا کہ وہ مر گیا، اور اس کا باپ، یوسف کا باپ، ان کا باپ جو ہے، ان 12 بیٹوں کا باپ جو ہے وہ رو رو کر اپنی آنکھوں کے نور کو گوا چکا تھا۔ یوسف کے بھائیوں نے جو اسے ٹھکرایا اس کی پیچھے چند وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور دوسری وجہ کیا تھی کہ خداوند اس سے سرفراز کر رہا تھا۔ آج کلیسیا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خداوند کلیسیا میں سے کسی کو سرفراز کرتا ہے، وہ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہے، آپ کے گلی محلے کا کوئی فرد ہے، اگر خدا کا ہاتھ اس پر ہے، خداوند نے اسے اپنی خدمت اور اپنے جلال کے لیے چنا ہے، تو کبھی بھی اسے ٹھکرائے نہیں، کیونکہ اس کو ٹھکرانا اصل میں خدا کی مرضی کے خلاف جانا ہے۔ اور خدا کی مرضی کے خلاف جانے کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے ٹھکراتے ہوئے کیا سازش رچی ہے کہ جب یوسف ان کے پاس آ رہا ہے تو پہلے انہوں نے اسے پکڑ کر کنویں میں ڈالا۔ یہودا اور باقی بھائی وہ سب ملے ہوئے تھے، لیکن روبن جو بھائی تھا ان کا بڑا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، اس نے کہا ایسا نہ کرو، یہ تو مر جائے گا۔ پھر انہوں نے اسے کنویں سے نکالا
اور 20 سکوں کے عوض مصر کو جانے والا جو قافلہ تھا، تاجر تھے، ان کے ہاتھ بیچ دیا۔ دیکھیں نفرتیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ جب ہم خداوند کے لوگوں کو ٹھکرا دیتے ہیں تو پھر بات یہاں تک نہیں آتی۔ آج بہت سارے چرچ، ان کا ڈرا بیک، آج کلیسیائیں کیوں نیچے لگ گئی ہیں؟ آج کیوں لوگ چرچ جانا پسند نہیں کرتے؟ کیونکہ سامنے کھڑی ہوئی شخصیت جو ہے، کئی بار ان کی عادتیں یا حرکات ٹھیک نہیں ہوتی، اور کئی بار جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس شخص کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، اور کئی بار چرچ میں ایلڈرز، ڈیکن، کوائر، خدمت کرنے والے لوگ، ہم انہیں ٹھکرا رہے ہوتے ہیں۔ کئی بار چرچ میں فیورٹزم ہوتا ہے، کسی ایک پر خاص مہر ہے، محبت ہے، باقی کوئی اچھا گانے بجانے والا آ جائے اس کو پوچھتے ہی نہیں ہے، وجہ کیا؟ نہیں جی یہی کرے گا۔ اور ایسا کرتے ہوئے بھی اصل میں ہم اس بھائی کو اور اس ایماندار زندگی کو ٹھکراتے ہیں۔ اور یہ ٹھکرایا جانا، شاید آپ یا میں کسی کو ٹھکرا دیں اور ہم اس سے کچھ نہ جانیں، لیکن وہ عزت جو خداوند نے اس کے لیے رکھی ہوتی ہے اس سے مل کر رہتی ہے۔ کبھی یوسف کے باپ یعقوب نے سوچا نہیں تھا، کتنے سالوں کے بعد جب وہ مصر میں گیا تو اس نے یہ دیکھا کہ اس کا بیٹا مصر میں بادشاہ کے بعد کا عہدہ رکھتا ہے، حاکم ہے، اور اس کے ہاتھ سے اناج جا رہا ہے۔ جو ساری دنیا تھی اس وقت، مصر ایک بہت بڑی حکومت تھی، رزق کا نظام خدا نے یوسف کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے بھائیوں نے اسے ٹھکرایا لیکن خداوند نے اسے نہیں چھوڑا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کلام میں تو لکھا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے، یہودا ان کے ساتھ تھا، روبن ان سے تھوڑا ہٹ کر تھا، اس کے بھائیوں نے یہودا کے ساتھ مل کر اسے مصری تاجروں کے ہاتھ میں بیچ دیا اور چاندی کے 20 سکوں کے عوض اسے بیچ دیا۔ اس کی پوشاک کو خون سے لت پت کر کے باپ کو دکھایا اور کہا کہ وہ مر گیا ہے۔ اسی طرح جب ہم یوسف کی بات کرتے ہیں کہ وہ مسیح یسوع کی مثال ہے پرانے ادامہ میں، تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ اسی طرح کی پرفریب کہانی وہ نئے عہد میں بھی موجود ہے، جب اس کے دلی دوست نے، جو اس کے ساتھ کھاتا پیتا تھا، جو اس کے ساتھ سارے کاموں کو کرتا تھا، اس نے اس پر لات اٹھائی اور لکھا ہے کہ اسکریوتی وہ رات کے اندھیرے میں وہ ان یہودی سرداروں کے پاس گیا اور 30 سکے جو انہوں نے ہیکل کے خزانے سے نکالے تھے وہ نکال کر انہوں نے یہودا کو دیے، اور یہودا نے 30 سکوں کے عوض اپنے آپ کو بیچ دیا کہ وہ یسوع کو کیا کرے گا؟ پکڑوائے گا۔ یسوع کی کوئی قیمت نہیں، نہ کوئی یسوع کی قیمت لگا سکتا ہے۔ یہ 30 سکے اس نے اپنے لیے لیے تھے کہ مجھے دے دو اور میں یسوع کو پکڑوا دوں گا۔ اس نے اپنی قیمت لگوائی، لیکن اس لیے لگوائی تاکہ وہ یسوع کو ان کے ہاتھ میں دے سکے۔ مسیح یوسف، اس کے بھائیوں نے اسے بیچا، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع جب وہ اس دنیا میں آیا، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے کیا نہ کیا؟ اسے قبول نہ کیا، لیکن لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اسرائیل کے بیٹوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جب وہ مصر میں گیا تو مصر کے بادشاہ فرعون نے اسے قبول کیا، مصر کے لوگوں نے اسے قبول کیا اور خداوند نے اسے سرفراز کیا۔ دو باتیں آج، دو باتوں پر ہم نے غور کیا۔ پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنے آسمانی باپ کے پسندیدہ بننا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ اگر آپ ایمان نہیں رکھتے، اور ایمان کیا ہے کہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، اس نے صلیب پر میری جان دی، اس کی قربانی میرے لیے ہے، اس کے خون بہانے سے میرے گناہ معاف ہوئے، یہ ایمان ہے اور اس کا اقرار زبان سے ہے، اور اس ایمان میں رہتے ہوئے اگر ہم ترقی کر رہے ہیں تو پھر ہم باپ کے پسندیدہ ہیں۔ اور دوسری بات جس پر ہم نے غور کیا کہ اگر خداوند آپ کے خاندان میں، خداوند آپ کے علاقہ میں، آپ کے چرچ کلیسیا میں کسی کو سرفراز کرتا ہے تو کبھی بھی اسے ٹھکرائے نہیں، کیونکہ شاید آپ اسے ٹھکرا دیں لیکن خداوند اسے نہیں ٹھکرائے گا، بلکہ اس کو ٹھکرانے کے باعث آپ کی زندگی میں پریشانیاں یا مسائل آ سکتے ہیں۔ آج بہت سارے ایسے ہیں جو ان چیزوں کا شکار ہیں، خدا کے پسندیدہ نہیں، ایمان زندگی میں موجود تو ہے لیکن دل میں ہی ہے، اس کا اظہار نہیں، ایمان کے مطابق زندگی نہیں، خداوند کے لوگوں کو ٹھکرانے والے، خداوند کے انتظام کے خلاف جانے والے لوگ ہیں۔ میری چیزوں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم سخت سزا پائیں گے۔ یوسف کا کردار
ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ خدا کا پسندیدہ بنا، اپنے باپ کا پسندیدہ بنا۔ گو کہ دنیا نے، اس کے اپنوں نے اسے ٹھکرایا، لیکن باپ نے، آسمانی باپ نے اسے سرفراز کیا۔ یہ سرفرازی، یہ برکت، یہ بحالی ہماری زندگی میں تب ہی آتی ہے یا آئے گی جب ہم باپ کے پسندیدہ ہوں گے۔ یوسف کے کردار پر پیغام کا سلسلہ اگلے اتوار بھی جاری رہے گا۔ میری دعا ہے کہ آج جو کچھ ہم نے خدا کے کلام میں سے سنا، یہ ہم سبوں کے لیے بابرکت ہو۔ آمین۔